حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کی شادی کی، گھر علیحدہ دے دیا۔ کسی دن وہاں سے گزرتے ہوئے بہو سے پوچھا کیا حال ہے میرے بیٹے عبداللہ کا؟ اور کہا ماشاءاللہ ساری رات بستر پہ نہیں آتے۔ حضرت عمر سیدھے پیغمبر کے پاس گئے کہ دیکھو عبداللہ کی شادی کی ہے، ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت نے بلایا اور فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہا ان للزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِلزَّوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ملنے میں لانے والوں کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، ہر حقدار کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور میں دیکھتے نہیں ہوں، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، اور میری کتنی بیویاں ہیں، سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی النبی۔ تو اعمال حسنات کے جمع کرنا امت کو ترغیب و تعلیم ہے۔ کسی ایک عمل کو لینا اور باقیوں کو ترک کرنا یہ کامل امتی کا طریقہ نہیں ہے۔ تبھی تو آپ نے ان 3 آدمیوں کو کہا کہ میں کبھی کبھی سو بھی جاتا ہوں، جب جاگتا ہوں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، پھر نہ بھی رکھتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزے رکھتے تو مجھے خیال آ جاتا تھا کہ اب کے تو کوئی افطار ہی نہیں کر رہا، بالکل روزے ہی روزے۔ اور کبھی جب چھوڑ دیتے تھے تو مجھے خیال آتا تھا کہ شاید حضرت کو نفلی روزہ رکھنا ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں اس میں امت کے لیے سہولت کی تعلیم، امت کے لیے نوافل اور اس قسم کی تطوعات اس کی ضرورت ہے، طلب ہے، لیکن یہ فرائض قطعیہ یقینیہ کی طرح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پیغمبرانہ زندگی معلوم کرنا اور اس کے مطابق چلنا، یہی امت کی کامیابی کا ضمان ہے اور امان ہے۔